اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ زندہ باد مرد آباد اللہ علی محمد ماشاء اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا من شر اعدائک بری 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 اللہ الصمد بحق ایاک نعبد وبحق ایاک نستعین یا ابا الغیث اغثنی یا علی ادرکنی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اللہم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداود علیہ السلام و صلی علی محمد و آل محمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام حاضرین ذی وقار، آپ کی محبتوں کا صمیمانہ سپاسگزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کی معروضات جس محبت و عقیدت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ گفتگو جو ہے نسبتاً اس میں وسعت پیدا کی جائے۔ قرآن کریم کی یہ معروف آیا
کہ جس میں رب جلیل نے واضح اعلان کیا ہے، واضح اعلان کر دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ کی پسند کو ترجیح دیں اعلان الہیہ یہ ہے کہ بس ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ کے اس رب کے نزدیک الذی خلقکم، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، والذین من قبلکم، صرف تمہارا خالق نہیں، تمہارے آباء و اجداد کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو ایسا خالق جس نے آپ کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس سے بنایا ہے اور کیوں کر بنایا ہے۔ اب اس خالق نے جس نے آپ کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا ہے، اور صرف تمہارا خالق نہیں، تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے، تمہارا بنانے والا ہے، تو اب جس نے بنایا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ تمہارے لیے فائدہ مند کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ تمہاری ضروریات روحانی کیا ہیں اور تمہاری ضروریات جسمانی کیا ہیں، وہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب جب اس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ تمہارے بنانے میں مٹیریل کون سا استعمال ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ تمہارے بنانے میں کس جگہ کی مٹی کو لیا گیا، کیا کیا چیزیں شامل کی گئیں۔ اب جو بنانے والا تمہارے اجزاء سے واقف ہے، تمہارے مفادات سے واقف نہیں۔ جس نے تمہارے اجزاء کو عدم سے نکالا اور وجود میں لے آیا، علماء فلاسفہ کہتے ہیں کہ الوجود خیر من عدم، خبردار وجود کو معمولی نہ سمجھنا، تمہارا وجود عدم سے افضل ہے۔ تو جس نے تمہیں عدم سے نکالا اور یہ وجود بخشا، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے ماں باپ کو بنایا، اب وہ بہتر سمجھتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، یا تم بہتر سمجھتے ہو کہ ضرورتیں کیا ہیں۔ ابتدا میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ اب خالق نے آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ رات کی ہماری گفتگو کوئی جھگڑا نہیں مسلمانوں میں، یہ فساد انٹرپریٹیشن کے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور 99 سے زیادہ فیصد غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ گھبرائے تو نہیں آپ صاحبان؟
موسم کا اثر تو نہیں آپ صاحبان پر؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد۔ تو جب اسلام ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، کتاب ایک، کعبہ ایک، قیامت ایک، قبر ایک، پھر اختلاف کیوں؟ اب ایک جملہ ہے صاحبان ذوق کے لیے، چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، بہت معروضات عرض کرنی ہیں کہ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کہ اگر روز اول سے اللہ کی پسند کو مان لیا جاتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر روز ازل کو ہی اللہ کی پسند کو ترجیح دی جاتی، اپنی رائے کا دخل نہ دیا جاتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اسلام کو، آپ اسلام پر ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام پسند کیا ہے کس نے؟ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رحیم ہے، جو تمہارا کریم ہے، وہ سمجھتا ہے یا تم سمجھتے ہو؟ تو یہ اختلاف نہ ہوتا اگر پسند الہیہ کو ترجیح دی جاتی، اگر اللہ کی مرضی کو ترجیح دی جاتی تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف کی بنیاد اسی دن بن گئی کہ جو کام اللہ کے کرنے کے تھے، جو کام اللہ کے کرنے کے تھے، ہم نے خوش فہمی میں آ کر فیصلہ کیا کہ اب تک تو نے کیا ہے، آج سے ہم کرتے ہیں، اسی دن اختلاف کی بنیاد بچ گئی۔ رات عرض کیا تھا، ترجمہ کر جاؤں، الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے۔ زبین نیاز خم کرنے کا نام ہے اسلام۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین۔ اور نہیں فرمایا، پھر سنیے، الاسلام والتسلیم والتسلیم هو الیقین۔ اسلام کب؟ جب یقین، شک کا اسلام نہیں۔ الاسلام هو التسلیم، جبین نیاز خم کر دو، اور تسلیم ایسے نہیں کہ جبین نیاز خم بھی کرو اور پھر کیوں بھی کہو، نہیں، الاسلام هو التسلیم، بس خاموشی اور سنجیدگی سے جو کہتا جائے مانتے جاؤ، مگر زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا۔ الاسلام والتسلیم، والتسلیم هو الیقین۔ شک کا اسلام، شک کا اسلام، اسلام وہ چلے گا جو یقین کے ساتھ ہو، جو طمانینت قلب کے ساتھ ہو۔ جو شک پر مبنی ہوگا تو وہ پھر اسلام نہیں ہوگا۔ صبح اسلام آئے گا، شام کو رخصت ہو جائے گا۔
کیونکہ یہ اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن یقین پر نہیں ہے. جس شے کی بنیاد شک پر ہو، جس شے کی بنیاد شک پر ہو، اس کو دوام نہیں ہوا کرتا. میں خود نہیں کہا، قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. ادھر ایمان، ادھر کفر، ادھر ایمان، ادھر کفر. کیوں؟ اس لیے کہ تسلیم ہے زبانی، اسلام ہے زبانی، لیکن جب تک یقین نہیں ہوگا، استمرار نہیں ہوگا، دوام نہیں ہوگا. تو جلدی آگے بڑھوں کہ تسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق. یقین کے ساتھ تصدیق کی ضرورت ہے، والتصدیق کے ساتھ. اور تصدیق کیا ہے؟ نتیجہ آ رہا ہے کہ اسلام تسلیم، تسلیم یقین، یقین تصدیق، اور تصدیق التصدیق هو التوحید. هو التوحید. اول الدین معرفتہ، دین کی پہلی بنیاد اس کی معرفت ہے. اور معرفت کے لیے کیا چاہیے؟ علم کی ضرورت ہے. اور علم کے لیے کس شے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ صاحبان موڈ میں ہیں کچھ سننے کے، تو معرفت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی، اور علم کے لیے ضرورت ہے عقل کی، بے عقلوں کا نہیں. معرفت کے لیے علم کی ضرورت ہے اور عقل کی ضرورت ہے. اور جہاں عقل ہے وہاں علم ہوگا، اور جہاں علم ہوگا وہاں نہیں، بھول گئے. جہاں علم ہوگا وہاں معرفت ہوگی. پھر سنیے، جہاں عقل ہوگا وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں معرفت ہوگی، جہاں معرفت ہوگی وہاں توحید ہوگی. جہاں نہ عقل ہوگا، نہ معرفت ہوگی، نہ علم ہوگا، نہ توحید ہوگی. انتظار نہ کراؤں، آج کچھ کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے. مجھے کئی پروفیسر صاحبان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، تو آئیے تھوڑا سا ریسرچ ورک کر لیں. بند کمرے میں لائبریری میں بیٹھ کر تو آپ نے ریسرچ کی ہوگی. آؤ آپ کو یہ خادم آج ممبر پر بیٹھ کر ریسرچ کرنے کے گر بتاتا ہے. اسلام اللہ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے، اور اسلام کو سمجھنا کیسے ہے؟ کیا اسلام آپ پر نازل ہوا؟ کیا اسلام مجھ پر نازل ہوا؟ تو کہاں سے سمجھا جائے اسلام کو؟ تو علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام سمجھنے کے 4 طریقے ہیں. کتنے؟ 4 طریقے ہیں اسلام سمجھنے کے. الاول
ہی القرآن، پہلا طریقہ قرآن ہے. والثانی یا سننا، دوسرا طریقہ ہے سنت. والثالث ہی الاجماع. مجھے پتا ہے میں پڑھے لکھے حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ٹوٹکے کہنے کا میں قائل نہیں. کہ پہلا طریقہ ہے قرآن جس سے اسلام سمجھیں گے، دوسرا طریقہ ہے سنت جس کے ذریعے سے اسلام سمجھیں گے، تیسرا طریقہ ہے اجماع جس کے ذریعے سے قرآن سمجھیں گے، اور چوتھا طریقہ ہے شیعوں کے نزدیک عقل ہے، حنفیوں کے نزدیک قیاس. شیعہ فلسفی کی اساس عقل ہے اور حنفی برادران کی چوتھے نمبر پر دلیل ہے قیاس. اس کو علماء فقہ کہتے ہیں ادلہ اربع، چار دلیلیں جس سے قرآن سمجھا جا سکتا ہے، جس سے اسلام سمجھا جا سکتا ہے. ادلہ اربع، اس کا مطلب ہے کہ خشکی آ رہی ہے، تحقیقی بات سننا نہیں چاہتے. میں وہ پڑھنے والا نہیں کہ خشکی میں خاموش رہوں. جب تک آپ کا طبیعتیں ساتھ رہیں گی گفتگو کا دائرہ آگے بڑھتا جائے گا. تو یہ چار ذریعے ہیں سمجھنے کے، اسلام کے سمجھنے کے چار راستے ہیں. پہلے نمبر پہ قرآن. ان چاروں کو فقہی اصطلاح میں ادلہ اربع کہتے ہیں، چار دلیلیں جس سے قرآن سمجھ. فقہ حنفیہ میں بھی یہی ہے اور فقہ جعفریہ میں بھی یہی ہے. البتہ فقہ شافعی اور مالکی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے قیاس کے بارے میں اختلاف کیا ہے. ابو حنیفہ اساس مانتے ہیں، دوسرے دو فقیہ اس کو نہیں مانتے. علماء چار فقہ ہیں اہل سنت حضرات کے امام فقیہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل. قیاس کے بارے میں اور معاملات میں اختلاف رائے ہے، آن ریکارڈ ہے. حدیث فقہ کے معاملے میں کتاب کے اندر یہ موجود ہے، کوئی تنقید نہیں، تحقیق. تو ایک فقہ کے چار امام ہیں لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. ان کے نزدیک چوتھے نمبر پر قیاس ہے اور ہمارے ہاں ایک دو نہیں 12 ہیں. پھر غور فرمائیں، چار ائمہ فقہ ہیں، اختلاف موجود ہے، لیکن ہمارے 12 ہیں. جو پہلے نے کہا تو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نزدیک قیاس ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک چوتھے نمبر پر عقل ہے. اب ایک آخری تحقیقی بات، پہلے نمبر پہ قرآن. نہ قرآن آپ پر نازل ہوا نہ مجھ پر نازل ہوا. اب پتہ کیسے چلے کہ قرآن کون سا ہے؟
بتائے کہ یہ قرآن ہے؟ کون بتائے؟ اتھارٹی کون ہے کہ یہ قرآن ہے؟ تو اب ایک طالب علم کی بات یاد رکھیں اور توجہ سے سنی تو لذت رہے گی آئندہ محرم تک. تو اب بتائے کون کہ یہ قرآن ہے اور صحیح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ شیعہ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. ارے قرآن جن کے اماموں کے گھر میں اترا تو اب یہ قرآن ہے تو کون اتھارٹی ہے کہ جو بتائے کہ یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. اب اللہ آپ تک آ کے بتائے گا، ہم وہاں تک جائیں گے؟ کبھی کمال مانے وصل ہوتا ہے. صاحبان علم سے توجہ چاہوں گا، کبھی کمال مانے وصل ہوتا ہے اور کبھی مجبوری کبھی کمال مانے وصل ہوتا ہے ملانے کا اور کبھی مجبوری مانے وصل ہوتی ہے. کبھی کمال نہیں ملنے دیتا، کبھی مجبوری نہیں ملنے دیتی. جب اس کی طرف دیکھیں تو کمال مانے ہے، جب ان کی طرف دیکھیں تو مجبوری. جب رب جلیل کی طرف دیکھیں کہ اس کا کمال مانے ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، ہم مجبور ہیں اس کے سامنے. تو بتائے کون کہ قرآن کون سا؟ حضرت علامہ برادر معظم سعید مفتی کفایت حسین لکھوی کے ہاں مہمان آ گیا. مثلا تاجکستان سے، اور وہ اس کو لے آئے امام بارگاہ میں. اب وہ معزز مہمان ہے، آپ شریف میزبان ہیں، وہ کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہے، آپ کچھ اس سے سننا چاہتے ہیں. اب اس کی زبان تاجک ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ کی زبان اردو ہے جو وہ نہیں جانتا. آپ کیا کیا جائے؟ افسوس کہ آپ تھکے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی مثال میں مسئلہ حل ہو گیا. بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ضرورت نبی کیوں ہے. تو اہم مسئلہ آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ درمیان میں ایسی شخصیت کی ضرورت پڑے گی، ایسی شخصیت کی ضرورت پڑے گی کہ جو آنے والے مہمان کی زبان بھی سمجھتا ہو، اس سے اس کے مفہوم کو لے اور آپ کی زبان میں آپ تک پہنچائے. تو وہ کمال ہے. ہم مجبور ہیں، تو درمیان میں ضرورت ہے ایسے واسطے کی جو اس کی زبان کو بھی سمجھے. اور ہمیں بھی سمجھا سکے. اہل اسلام سید کی بات نوٹ کرنا، جو علی کل شین قدیر ہے، اس نے اپنی تبلیغ کے لیے 1.25 لاکھ کو وسیلہ بنایا. اور جب وہ بغیر وسیلے کے نہیں کر سکا، تم بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتے ہو؟
کیسے جا سکتے ہو جب اعلیٰ کل شین قدیر نے 2 4 نہیں 10 20 نہیں 100 200 نہیں 1000 4000 نہیں 1,00,000 24,000 بھیجے کہ ادھر تمہارے ساتھ ادھر میرے ساتھ. اور کمال ان کا یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہو ہم جیسا اور جب وہ دیکھے تو کہے مجھ جیسے. معلوم ہوا نبی کی ضرورت کیوں ہوئی. کبھی کمال مانے وصل ہوتا ہے اور کبھی جزاکم اللہ. اب ضرورت نبی کیوں آئی؟ میں نے کہا 4 دلیلیں ہیں اسلام سمجھنے کی. پہلا ہے قرآن. جب قرآن کو اتھارٹی نہ مانا جائے تو اسلام کہاں سے آئے گا بھائی؟ اب اسلام سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت. اب قرآن کو کہاں سے سمجھیں؟ اب قرآن کو کیسے سمجھا جائے؟ قرآن سمجھنے کے لیے کیونکہ ہم مجبور ہیں اس تک جا نہیں سکتے. وہ معنی کمال ہے کیوں ہم تک اس حیثیت میں آ نہیں سکتا. اب مفتی صاحب کا مہمان آپ کو سمجھائے کیسے اور سمجھے کیسے؟ تو اب ضرورت ہے امر کی کہ اتنا ذہین واسطہ ہو. اور جملہ جن صاحبان نے رات کی گفتگو سنی ہے اور اس درمیان میں ایسے واسطے کی ضرورت ہے کہ جس میں 2 وصفوں کا ہونا ضروری ہے. اور وہ 2 وصف یہ ہیں کہ وہ قول بھی صحیح رکھتا ہو فعل بھی صحیح رکھتا ہو. نہیں، ضروری ہے کہ وہ صادق بھی ہو. صادق بھی. ہمارے پنجاب میں تو توحید سے نعرہ شروع کرتے ہیں. یہاں کبھی آپ جناب سرکار کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی جناب امیر کا. تو ضرورت نبی تھی درمیان میں کہ جس میں 2 وصف پائے جائیں کہ صدق کے لحاظ سے اتنا سچا ہو کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہیں کہ سچا ہے یار. امانت کے لحاظ سے اتنا امین ہو کہ دشمن بھی مانے کہ امین ہے. تو اگر یہ 2 وصف مانیں گے، ذرا غور فرمائیے، اگر صدق کو تسلیم کریں گے اور امانت کو مانیں گے تو قرآن صحیح ثابت ہوگا. اور اگر شک کی بنیاد پر دیکھو، اگر شک کی بنیاد پر دیکھو گے تو آپ قرآن کی بات کرتے ہیں ایمان کی. میں کہتا ہوں ثابت کہاں سے کریں گے؟ اب جس نے ہمیں بتانا تھا جب آپ اس کے صدق پر ہی اعتراض کر رہے ہیں تو قرآن کہاں سے لوگے؟ نہیں آسان کروں اور تھکن دور ہو جائے جو پچھلے دوست ناراض بیٹھے ہیں.
کہ دیکھو قرآن کس زبان میں؟ قرآن عربی میں. دوسرا ذریعہ تھا سمجھنے کا سنت، حدیث. حدیث کس زبان میں؟ عربی میں. قرآن بھی فصیح، حدیث بھی فصیح. قرآن بھی بلیغ، حدیث بھی بلیغ. قرآن کی بھی اعلیٰ عربی، حدیث کی بھی اعلیٰ عربی. جو حسن قرآن کے اندر، اس کے بعد وہی حسن حدیث کے اندر. اب یہ دونوں عربی میں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہم تک پہنچی ایک زبان سے. نہیں سمجھے؟ جس زبان سے قرآن سنا، جس زبان سے قرآن سنا، اسی زبان سے حدیث سنی. اب جج کون ہو کہ یہ قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی؟ اب بتاؤ فیصلہ کون کرے؟ او وسیلے کے منکرو، محمد کو الگ کر کے نہ قرآن سمجھ میں آئے نہ سنت. اسلام تو دور کی بات ہے. 1.25 لاکھ کے سلطان کو الگ کر کے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث. تو جب نہ قرآن سمجھ میں آیا نہ حدیث، تو اسلام سیکھو گے کہاں سے؟ تو لہذا اب ہم نے جو قرآن سنا وہ بھی اسی زبان طیبہ سے، ہم نے حدیث سنی وہ بھی زبان طیبہ سے. جس زبان سے قرآن نکلا اسی زبان سے حدیث نکلی. جس محفل میں اس نے قرآن سنایا اسی محفل میں اس نے حدیث سنائی. میں کہتا ہوں دنیا والوں، کتنا بڑا احسان ہے زہرا کے بابے کا. زہرا کے بابے کا کتنا احسان ہے. اگر نہ بتاتا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو تم فرق کیسے کرتے؟ وہ امین تھا، ایک ہی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فوراً کہتا رہا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اس کا ہے، یہ میرا ہے. اب حجیت حدیث سمجھ میں آئی پروفیسر صاحب یا نہیں؟ قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، مگر یہ دونوں تب دلیلیں بنے گی جب اس زبان کو پہلے مانو کہ وہ سچی زبان ہے. نہیں تو نہ قرآن ساتھ دے گا نہ حدیث، تو اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دین پسند کیا اللہ نے ہمارے لیے، اسلام. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ بے دین کہلائے. کوئی ہے پسند کرتا؟ قطعاً نہیں. کوئی شخص اگر دین کو نہیں مانتا بے دین کہلائے گا. اگر کسی ہندو کو آپ ہندو کہیں ناراض نہیں ہوگا، عیسائی کو عیسائی کہیں مومن تو نہیں ہے نا، لیکن اس کو عیسائی کہیں ناراض نہیں ہوگا. ذرا غور رکھیے، توجہ رکھیے گا مثالوں میں، اہم علمی بات کر رہا ہوں. واجپائی کو آپ ہندو کہیں تو کیا ناراض ہو جائے گا؟ خوش ہوگا. کلنگٹن کو آپ عیسائی کہیں تو کیا وہ ناراض ہوگا؟ نہیں.
لیکن ذرا کلنٹن کو بے دین کہہ کے دیکھیے، واجپئی کو ذرا بے دین کہہ کے دیکھیے، برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اس کے نزدیک عیسائی ہونا برا نہیں، بے دین ہونا برا ہے۔ یہ پسند، اس لیے دین اتنی پیاری شے ہے کہ جس سے انسان جدائی برداشت نہیں کرتا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ جملہ جو استعمال ہوتا ہے کہ جو دیندار ہوتے ہیں ان کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کو کہا ہے ایمان۔ کیا کہا ہے؟ ایمان۔ کہ جب وہ دین کو مانتے ہیں تو مومن کہلاتے ہیں۔ اب اسی طریقے پر جیسے انسان بے دین کہلانا پسند نہیں کرتا، بے ایمان کہلانا بھی پسند۔ تو دو چیزیں بڑی پیاری ہیں، دین اور ایمان۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو صرف 5 منٹ کے اندر تلاش نہ کر لیا جائے کہ ایمان کون اور دین کون۔ تو اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، واقعہ میں انشاءاللہ مفتی صاحب کی اجازت سے پھر قرآن کی روشنی میں پرسوں شاید اس کی نوبت آ جائے، لیکن اختصار میں ایک جملہ، چونکہ موضوع مکمل تب ہوتا ہے کہ اسلام اور اسلام کے بعد ایمان، اور جب یہ اسلام اور ایمان آئے گا تو دین آئے گا۔ لہذا دیندار کہلانے کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے، اور ایماندار کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے۔ نہ دین کے بغیر چارہ، نہ ایمان کے بغیر چارہ۔ اب مجمع مجھے بتائے کہ ایمان ہے کیا؟ چونکہ آج گفتگو بڑی لمبی ہو گئی تحقیق میں، آج نتیجہ اور کل پھر ابتدا سے کہ اب دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ ہمارے سامنے پیمانہ تھا سنت رسول، کہ جس کی زبان سچی، جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سچے، جس کا بیان کیا ہوا کلمہ سچا، فرمان سچا، اب بند کمرے میں نہیں، کسی خیمے کے اندر نہیں، کسی مسجد کے اندر نہیں، بلکہ کھلے میدان میں ایک جوان جا رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کل ایمان جا رہا ہے۔ کوئی بند کمرے کا اعلان نہیں ہے، کھلے میدان میں۔ تو کیا چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا کہ جانے والا کون ہے؟ 3 روایتیں میرے سامنے ہیں شیعہ اور سنی فقہوں، یہ کون جا رہا ہے؟ پوچھنے والے نے شک کی بنیاد پر پوچھا تھا، یقین کی بنیاد پر نہیں۔ جب شک کی بنیاد پر پیغمبر نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اچھا، جس نیت سے بھی تو نے پوچھا ہے پھر سن، جس نیت سے بھی تو نے پوچھا ہے سن، بارز الاسلام و کلو، سارے کا سارا اسلام جا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث، بارز الایمان و کلو، پورے کا پورا ایمان جا رہا ہے، ایمان جا رہا ہے، ایمان جا رہا ہے۔ کیا ابھی بھی دنیا نے نہیں شناخت کی ایمان کی؟ ابھی بھی شناخت نہیں ہوئی ایمان کون سا ہے؟
یہ رسول نے اعلان کیا تھا. کل قرآن کی روشنی میں ثابت کروں گا یا پرسوں. آج نتیجہ دوں آج کی گفتگو کا کہ سب نے دیکھا کہ ایمان جا رہا ہے. یہ رسول نے فرمایا. کون رسول؟ جو صادق بھی امین بھی. اس نے کہا ایمان جا رہا ہے تو یہ ایمان ہے جو اس کے مد مقابل ہوگا. یہ اسلام جا رہا ہے جو اس کے مد مقابل ہوگا، جو اس کے راستے سے ہٹے گا. اسلام جا رہا ہے. کس نے کہا؟ جو صادق بھی. یہ تعارف ہو گیا کہ جانے والا کون ہے. اسلام بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے. لیکن اگر بھولے نہیں تو ایک جملہ اور ضروری تھا. وہ کیا تھا؟ دین. وہ کیا تھا؟ دین. ایمان بھی ضروری اور دین بھی ضروری. اور جو شیعہ ہیں میری بات سنو. سلام کیا کرو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو. نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ سلام کیا کرو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو، کہ جس نے بتا دیا. رسول نے کہا تھا علی ایمان ہے. اجمیری چشتی نے کہا دین حسین ہے. اب نتیجہ سنو. رسول نے کہا علی ایمان ہے، اجمیری نے کہا دین حسین ہے. دین حسین بھولے تو نہیں؟ تو اجمیری نے کہا دین حسین ہے. اب شیعہ ہو یا سنی مجبوری ہے کہ اگر بابا کو نہ مانے تو بے ایمان بنتے ہیں، اگر بیٹے کو نہ مانے تو بے دین کہلاتے ہیں. بابا کو نہ مانے اور بیٹے کو نہ مانے. میں کالی پگڑی والا نہیں کہہ رہا، اجمیر شریف والا کہہ رہا ہے کہ دین حسین ہے. لوگوں، اتنے تھوڑے وقت میں اتنی جلدی کسی کا اجڑتا ہوا گھر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. مدینہ میں ہر فرد آرام کی نیند سو رہا تھا. زہرا کا مظلوم بیٹا کہتا ہے زینب تیاری کرو. گھبرانا نہیں بھائی، محرم مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ رات بھی بڑا استقبال کیا آپ نے. جو زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ حسین کے وارثوں کو رونے نہیں دیا گیا. اگر رونے دیا جاتا تو شاید 1400 سال بعد بھی یہ تازگی نہ ہوتی. اور پھر رونے کے لیے کیا کوئی نہیں تھا؟ زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں موجود تھیں. کتنے جنازے اٹھے. کبھی دیکھا آپ نے جب بہن لاشے پر آ جائے
زینب و کلثوم جیسی بہنیں موجود تھیں، اور پھر لاشے پر جب بیٹیاں آ جاتی ہیں تو حسین کی تو فاطمہ اور سکینہ جیسی بیٹیاں موجود تھی، نہیں رونے دیا گیا۔ مدینہ حب الوطن علامت من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ پورے مدینے کے لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، زہرا کی بیٹیاں، تطہیر کی وارث بیبیاں سامان سفر باندھ رہی تھی۔ مدینے نے بڑی مشکل راتیں دیکھی ہیں، بڑی شب مصیبت کی ہیں عزادارو، مگر مدینہ نے وہ منظر جو دیکھا جو 27 اور 28 رجب کی رات تھی، حسین یہ فرشتے تیار ہو گئے، مگر عظمت اسلام کے لیے، محافظت دین کے لیے کمال دیکھیے، جو بھی بی بی آتی ہے، حسین میرا نام تو ہے نا، تو میں قربان جاؤں، میرا نام تو ہے میرے باپ۔ ہر بی بی یہی پوچھتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بیویوں کی بات کرتے ہیں، جو ابھی چھوٹے بچے ہیں وہ بار بار آ کے کہتے ہیں چچا 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 میرا نام تو ہے نا، تو میں کرو۔ یہ کون تھا؟ یتیم قاسم ہے۔ اور ایک جملہ سادات، کاظمی سادات، مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، ایک بی بی آئی جو سیدانی نہیں ہے، مگر لاکھوں سیدانیوں کی عظمت رباب کی جوتی پر قربان کر دی جائے، آئی 14 دن کا بچہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آ کے کہا میرے سردار کنیز تیار ہے، او میں قربان جاؤں۔ آج جھجک نہیں کرو، کھل کے رو، محرم کے دن ہے، ماتم کرنے کے دن ہے۔ ہاں، یہ کون بی بی تھی؟ رباب تھی، جس کو واپسی میں کسی نے کہا تھا کہ بی بی رباب وطن جائے، تو رو کے کہا کہ وطن جائیں وطنوں والیاں، تیار ہو گئی بی بی۔ اولاد والو، ایک گنہگار سید کو اجازت دو ایک جملہ کہنے کا۔ 14 دن کا بچہ، مجلسی نے 16 دن لکھے ہیں، معصوم بچہ ہاتھوں میں ہے، اور آ کے اپنے وارث سے کہا میرے وارث کنیز تیار ہو گئی، کنیز تیار ہو گئی۔ حسین نے اور کچھ نہیں کہا، اتنا کہا کہ اچھا رباب تیار ہو تو ذرا زینب سے پوچھ لو، او میں قربان جاؤں۔ شہزادی کے پاس آ گئی رباب بی بی، ملکہ کونین۔ شہزادیوں، مولا نے تو اجازت دے دی ہے، زہرا کی بیٹیوں میری لاج رکھنا، میرے وارث نے اجازت دی ہے، میرے بھائی نے اجازت، میرے وارث نے اجازت دی ہے، بیویوں میری لاج رکھنا۔ شہزادیوں نے کہا کہ بی بی رباب فکر نہ کرو، تم کربلا کی بات کرتی ہو، نہیں سمجھے، تم کربلا جانے کی بات کرتی ہو، میں تمہیں شام تک لے جاؤں گی، ہو میں قربان۔ تیاری کرو بی بی، کربلا نہیں، شام تک ساتھ چلو گی۔ بس عزادارو، مصائب چھوڑ دیا، ہو گئی تیاری۔ اسلام کی ملکہ بی بی، شریعت اسلام کی مطیع اور فرمانبردار بی بی، حسین کی تیاری ہوئی۔ زینب نے کہا کہ بھائی میں بھی اپنے وارث سے اجازت لوں، سننا چاہتے ہو مصائب؟ جناب زینب آئی، عبداللہ بیمار تھے۔ کیوں بیمار تھے؟
جیسے عاشور کے دن سید سجاد بیمار تھے، 28 رجب کو جناب عبداللہ بیمار تھے، غشی کا عالم ہے، زینب آئی اور جناب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ میرا بھائی سفر پر تیار ہے، تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں؟ جملے نہیں سمجھے، اجازت ہے؟ عبداللہ نے عرض کی بی بی شرمندہ نہ کرو، نہیں، جب تک تم وارث ہو اجازت نہیں دو گے، زینب کے قدم دروازے سے باہر نہیں ہوں گے، لیکن عبداللہ سن لو، اگر اجازت نہ دی تو نہیں جاؤں گی، مگر ادھر سے حسین کی سواری آئے گی، ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ عزادارو چلی، بی بی رخصت ہو کے چلنے لگی، جناب عبداللہ نے کہا کہ زینب بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہو، سفر بڑا طولانی ہے، سامان سفر لے لو۔ بی بی آئی اندر، بی بی آئی کمرے میں، بی بی آئی سامان دیکھا، جب نکلی عبداللہ نے پوچھا بی بی شہزادی سامان سفر لیا ہے؟ کہا کہ میرے وارث اور تو میں نے کچھ نہیں لیا، یہ اماں زہرا کی چادر لے چلی ہوں، یہ اماں زہرا کی چادر لی ہے۔ عزادارو عبداللہ نے سنا تو اتنا کہا اچھا شہزادی تمہاری خدا محافظت کرے تو چادر زہرا کی حفاظت کرے، خدا حافظ۔ ماتم حسین۔